بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ کی تلاوت اور درس سے ہم سب آج محظوظ ہوں گے۔ اللہ پاک محض اپنے فضل سے، حبیب پاک کی کرم سے ہم سب کی تلاوتوں اور دروس سب کو قبول فرمائے۔ دو بات نہایت ہی آج کی بات میں اور آج کے درس میں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو، نفس مطلب جاندار، کسی بھی جان رکھنے والی چیز کو اس کی طاقت سے زیادہ آرڈر نہیں فرماتا ہے۔ جتنی جاندار چیز کے اندر طاقت ہے، اللہ پاک اس کی طاقت کا لحاظ فرماتے ہوئے ہی اسے آرڈر کرتا ہے۔ آرڈر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تکلیف بول کر کے تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ شرع کی زبان میں اس کو بولتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، یعنی اتنی تکلیف دینا جتنی طاقت ہو آپ کو، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا۔ لیکن تکلیف دینے کو تھوڑا سمجھ نہیں پاتے، اس لیے میں آرڈر کر رہا ہوں۔ اتنے کا آرڈر کرنا جو آسانی سے فالو کر سکے، اللہ پاک بھی اس کا لحاظ فرماتا ہے۔ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے۔ فرض کیجئے آپ 10 کلو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ کو 11 کلو نہیں دے گا، 9 کلو دے دے گا، لیکن 10 کلو سے زیادہ نہیں دے گا۔ کیسا رحیم ہے۔ اس مفہوم کو معراج کے عنوان سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب موسیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی، جملہ یہ کہا اور واقعی ہی طاقت نہیں رکھتی۔ ابھی دیکھتے ہیں 5 وقت کی نماز جس دن ہم میں سے کوئی پڑھ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ تو 50 حج کر لیا ہے، ایسی خوشی اسے حاصل ہے۔ فجر کی نماز کسی نے پڑھ لیا تو وہ بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ نماز تو پرسنلی فرض ہے، اس میں کام کیا کیے ہو آپ؟ وہ تو آپ پر ہے ہی ادا کرنا واجب اور فرض۔ لیکن واقعی اللہ پاک نے انسانی تقاضے، استطاعت اور قدرت کا لحاظ فرمایا۔ اسی کی طرف اللہ ارشاد فرماتا لا یکلف اللہ نفس الا وسعها۔ اللہ پاک کسی بھی جاندار کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، جس سے عقیدہ ملا کہ طاقت سے زیادہ کام لینا یا دینا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں سے ارشاد فرمایا، خصوصیت کے ساتھ رمضان میں، کہ اپنے نوکروں سے زیادہ کام نہ لیا کرو۔ جاندار کا لفظ کہا میں نے، چونکہ جانور بھی تو جان رکھتی ہے نا، جانور بھی جان رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی، گائے، یہ سب آ کر شکایت کرتے تھے
کہ مجھ سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جب رسول اللہ اس جانور کے مالک سے کہتے تھے کہ جانور نے شکایت کیا ہے، تو نبوت کا اسٹیٹس دیکھیے، کفر کے عالم میں ہوا کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ کی نبوت کا اسٹیٹس انہیں بھی محسوس تھا کہ یہ جانور کے بھی رسول ہیں۔ تو مالک سے جب رسول کہتے تھے کہ جانور نے شکایت کی ہے، تم زیادہ تک مطلب بوجھ ڈالتے ہو ان کے اوپر، کام زیادہ لیتے ہو، کھانا کم دیتے ہو، یہ شکایت کر رہا ہے مجھ سے، ارے باپ رے، ایسا کرو، عدل کرو، انصاف کرو، طاقت سے زیادہ کام نہ لو اور کھانا پینا برابر دو۔ تو اس نے صاف کہا، ہاں یا رسول اللہ، آج کے بعد سے کریں گے۔ دیکھیے اور کریں آپ۔ موسیٰ نے کہا طاقت نہیں رکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور گئے 9 مرتبہ اور 5 کر کے منع کم کروائے، اور آج 5 وقت کی نماز آپ کے سامنے ہے۔ اگرچہ ثواب آپ کو 50 وقت کا مل رہا ہے، لیکن آپ کی طاقت کا لحاظ مولا کرتا ہے۔ میں یہ لفظ بار بار بول رہا ہوں تاکہ تعلق بالتوحید، توحید سے تعلق آپ کا کھٹ۔ یہ توحید کا لفظ جو ہے نا، اہل سنت والجماعت کی زبان سے اور اداؤں سے تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ توحید کا لفظ ہی نہیں بولتے ہیں، جبکہ صحیح یہی ہے کہ آپ نبی سے پیار کرنے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ توحید سے جڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی ہیں اس لیے کہ اتنے بڑے میں واسطہ ہوں کہ مجھ سے جڑو گے تو توحید سے جڑ جاؤ گے، یہی تو ہے، مقصد ہی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے چاہنے والوں، اے ماننے والوں، اے لوگوں، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب تم رہو گے۔ توحید کا کنیکشن مضبوط کرنا یہی رسالت کا کام ہے، یہی نبوت کا کام ہے۔ تو نبوت میں جتنا آپ کو اور نبوت اور رسالت سے جتنا ربط اور جتنی نسبت کامل حاصل ہوگی، توحید اتنی ہی نکھرے گی آپ کی۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا سچا رسول کا ماننے والا جو توحید پرست نہ ہو۔ آج رسول کو چھوڑ کر کے جو توحید پرستی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ابلیسی دعویٰ ہے، کیونکہ اس توحید کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ جنت میں نماز پڑھتا تھا ابلیس۔ نماز کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اگر پوری روئے زمین پر بچھا دی جائے تو سوئی کے ناکے کے برابر جگہ نہ رہے، اتنی کوانٹیٹی ابلیس کی، لیکن وہ ڈائریکٹ توحید تھی۔ آدم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، انکار کر بیٹھا، اس توحید کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو ڈائریکٹ جو عبادت اور توحید ہوگی وہ نہیں، رسالت کے حوالے سے جو توحید نکھرتی ہے وہ مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو سچا عاشق وہی ہے جو سچا توحید پرست ہو۔ عشق کی پہچان توحید پرستی ہے، رسول سے کنیکشن کی پہچان توحید پرستی۔ لیکن جو لوگ صرف توحید پرستی کا نام لے رہے ہیں اور نبی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ توحید پرست نہیں ہو سکتے۔ سچا عاشق رسول وہی ہے جو پکا موحد ہو، پکا توحید پرست ہو۔ جانتے ہیں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے، تو دو لوگ فوراً 2 گروہ میں لوگ بٹ گئے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ ماننے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ دلیل نہیں مانتے، وہ دل دے بیٹھتے ہیں، بس وہ دلیل نہیں مانتے، وہ دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ ماننے والے کی پہچان ہے کہ ماننا دل سے ہوتا ہے، اور نہ ماننے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ دلیل مانگتے ہیں۔ اچھا، دلیل مانگنے کے بعد اسے توفیق ہو یا نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑا کرنے کے باوجود ابو جہل نے نہیں مانا، دلیل مانگا تھا، آپ نبی ہیں تو 2 ٹکڑا کیجئے، 2 ٹکڑا کر دیا، پھر بھی نہیں مانا۔ لیکن ان کا سگا بیٹا حضرت اکرمہ صحابی رسول مان لیا۔ تو ماننا دل سے ہوا کرتا ہے، دلیل سے نہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا عنوان آپ اچھے سے جانتے ہیں، جب انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا یمن میں یا ملک شام میں کہ ایک تارا جو ہے ٹوٹ کر میرے پاس گرا ہے آسمان سے،
اس وقت کے عیسائی عالم راہب پادری سے جا کر کے وہ پوچھے تعبیر اس خواب کی، تو فوراً انہوں نے اپنے نالج اور علم کی بنیاد پر کہہ دیا عرب کی سرزمین پر محمد نامی ایک شخص ہے جو رسول بن کر تشریف لائیں گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، یہی تعبیر ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، اشتیاق ہوا، دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد پتہ پوچھ کر کے محمد عربی کے پاس پہنچے، کہنے لگے آپ ہی محمد ہیں، آپ ہی نے رسول کا اعلان کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ نبی نے کہا ہاں ہاں ہاں۔ کہا دیکھ کر تو ایک دم 100% یقین ہے، لیکن جملے پہ غور کریں آپ، ایمان جو نہیں لاتا ہے، ایمان نہ لانے سے مطلب ایمان لانے سے پہلے انسان دلیل والا ہوتا ہے، اور ایمان جب لے آتا ہے تو دل والا بن جاتا ہے۔ غور کریں آپ، ابھی ابوبکر ایمان نہیں لائے ہیں اس لیے دلیل مانگ رہے ہیں، دلیل کہہ رہے یار محمد ہر نبی کی یہ پہچان ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائے، ایسا کیجئے آپ بھی اطمینان قلبی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے معجزہ دکھا دیجئے۔ نبی نے برجستہ ارشاد فرمایا کیا وہ خواب دیکھنا کافی نہیں ہے؟ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب دیکھیے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، اب مانگ نہیں رہے ہیں، اب بک رہے ہیں، قدم ناز پہ گر کر کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ جو مکہ میں رہ کر کے خواب تک کی بات ان کے سامنے سے نہ چھپا ہو، خواب کی بات نہ چھپی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیب الغیب ہے اس کا نالج کیسے وہ غلط دے سکتا ہے؟ آپ سچے رسول ہیں۔ اب آپ غور کیجیے، اب اس کے بعد ابوبکر صدیق کی زندگی کو اٹھا لیجیے، کبھی بھی ابوبکر صدیق نے مصطفیٰ سے دلیل نہیں مانگا، ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں نبی سے آبجیکشن کیا ہو یا دلیل مانگا، بلکہ معراج کے عنوان میں آپ دیکھیں ابو جہل دوڑتا ہوا گیا، اے ابوبکر، ابوبکر کسی کام میں مشغول تھے، پیچھے سے خطاب بار بار کر رہا، اے ابوبکر دیکھو نا محمد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمان، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لاجیکلی طور پر تم بتاؤ بات صحیح ہے؟ اب حضرت ابوبکر توجہ نہیں دے رہے تھے، لیکن جب نبی کا نام لیے کان میں کھٹکی بات، کہا ہے کون کہہ رہے ہیں؟ محمد، وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہوگا، اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہوگا، غور کریں۔ تو جب نبی کے جو ہو جاتے ہیں بلیور اس کو کہتے ہیں، مطلب ماننے والا وہی ہوا کرتا ہے جو بے چوں چرا مان، اور ایمانیات کی دنیا میں تو اور بھی، کیونکہ ڈسکس کرنے والے ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ ہے امپورٹنٹ چیز۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جاندار کو، کسی جان والے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایسے ظہور ہوئے ہیں جو آپ نے، کئی کیا پورے ظہور ہوئے ہیں توحید کی۔ ہاں تو بتائیے رہا تھا جب اعلان کیا تو دو گروہوں میں بٹ گئے، دو اس میں بٹ گئے، یہ بات پر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے بعد نہ ماننے والے دلیل مانگیں گے، اور ماننے والے تو ماشاءاللہ دل دے بیٹھے ہیں۔ نہ ماننے والے جو دلیل مانگے کہ محمد ایک اللہ ہونے کی دلیل بتاؤ، تو آپ سورہ یونس میں پارہ نمبر 11 میں آیت نمبر 16 میں آپ دیکھیں گے، اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ نے ایک آیت کریمہ اتاری، ارے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، آپ انہیں یہ کہیے کہ ایک اللہ کے اعلان سے پہلے جتنی میں نے زندگی تم میں گزاری ہے، زندگی کے ہر حصے کو تو نے سچا کہا، تو نے اچھا کہا، تو نے پکا کہا۔ عرب میں ٹرسٹی تم بنے ہوئے تھے، کعبہ کے ٹرسٹی تم تھے، طواف کی کنجی تیرے ہاتھ میں، عبادتیں اپنے اعتبار سے کرتے تھے، لیکن میری سچائی کا اظہار کعبہ کے کتبے کے طور پر کرتے تھے، کعبہ کے دیوار پر کتبہ لگاتے تھے کہ محمد صادق الوعد الامین، محمد وعدے میں سچے ہیں، امانت دار ہیں، جبکہ میں نے ابھی ایک اللہ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک اللہ کا جب اعلان نہیں کیا تو تم نے میری سچائی کا اظہار کیا تھا۔ تو اے حبیب اسی لاجک کو پیش کیجیے آپ کہ ایک اللہ کے اعلان سے سیکنڈ پہلے جو میری زندگی تجھ میں گزری ہے، 40 سال میں اعلان فرمائے تو اب 39 سال
اب 365 دن ہوتے ہیں نا، تو 365 دن نہیں 364 دن اور پھر 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، تو اب 23 گھنٹے، پھر 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 59 منٹ، اور 59 منٹ کے 1 سیکنڈ پہلے، سمجھ رہے نا؟ تو اعلان رسالت کے 1 سیکنڈ پہلے تک کی جو زندگی ہے، اس پوری زندگی کے ایک حصے میں بھی کرپشن بتا دو، ایک اللہ کا اعلان نہیں کروں گا، اور اگر کرپشن نہیں ہے تو یہ پوری زندگی ایک اللہ کے ایک ہونے کے لیے کافی ہے۔ ارے باپ، قرآن کہتا ہے، غور کریں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے بے وقوف، من قبل ہی یعنی اعلان رسالت سے پہلے کی جو عمر میں نے تجھ میں گزاری ہے وہی ایک اللہ کے لیے کافی ہے۔ تو عمر رسول کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل بنایا۔ میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ جو بندہ رسول سے جتنا جڑتا ہے توحید اتنا ہی نکھرتی ہے، کیونکہ توحید کی دلیل ذات مصطفیٰ، توحید کی دلیل عمر مصطفیٰ ہے، توحید کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا موحد، وہ ہو ہی نہیں سکتا توحید پرست جو کہ رسول کو ریجیکٹ کر کے ایک اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرے اور توحید کا دعویٰ کرے، عبادت کا دعویٰ کرے۔ نہیں، سچا عاشق ہی توحید پرست ہے، سچا غلام رسول ہی توحید پرست ہے۔ اب اللہ سبحانہ دیکھیے، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جاندار کو، کسی جان رکھنے والے کو، الا وسعها، لیکن اس کی طاقت کے بھر، اس کی طاقت کے مطابق ہی، جس کو اب صاف معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ جب خالق نہیں کام لیتا اور دیتا تو مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نوکروں سے، اپنے چوکروں سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے خادموں سے، جس کو جن لوگوں سے وہ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے اسٹیٹس اور اس کی طاقت کے مطابق ہی کام لے، ورنہ اللہ پاک کہے گا میں خالق ہو کر نہیں لیا، تو مخلوق ہو کر کے کیسے لے لیا؟ اگر میں کہہ دیتا تجھے 50 وقت پڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، مالدار کو کہہ دیا زکوٰۃ دینا ہے تو دینا پڑے گا، آرڈر ہے اللہ کا، فالو کرنا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بس۔ لیکن نہیں، میں نے جب لحاظ کیا ہے انسانی، جاندار، جانور، سب کی طاقت کا لحاظ میں نے کیا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اصل یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج لوگ ہیں، ارے کر لو نا، 1 دن زیادہ نہیں کر سکتے کیا؟ یہی جملہ اگر تم یہ بول دو، نہیں 1 گھنٹہ آج پہلے چلے جاؤ، بال بچے کو ٹائم دے دو، سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن 1 گھنٹہ زیادہ لے لیں گے اور سیلری کی بات آئے گی، ارے کیا جی جب بعد میں لینا کرتے ایسا۔ یہ خبردار، کبھی بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی ماتحت والوں کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیجئے، کام اتنا ہی لیجئے جو وہ بخوشی کر سکے اور طاقت کے مطابق ہو، زیادہ کبھی نہیں۔ اب آگے دیکھیے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کمایا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اور ہر انسان کے خلاف بھی وہی ہے جو وہ کمایا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اس کا ترجمہ اصل یعنی انسان جب نیکی کرتا تو نیکی کا اجر گارنٹیڈ ہے، اور انسان جب بدی کرتا تو بدی کا بھی اجر اور اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ گارنٹیڈ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم کہ جو بندہ کرتا نیک ہے تو نیکی کا بدلہ ملے گا، بد ہے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اس آیت کریمہ لہا ما کسبت، کسب مانے کمائی، جو بھی آپ کمائی کریں گے اس کا بدلہ ملے گا، نیکی ہے تو نیکی کا، برائی ہے تو برائی۔ اب آپ غور کیجیے، اس آیت کریمہ سے ایک طبقہ ہماری امت کا، مطلب امت محمدیہ کا ایک طبقہ اس جانب چلا گیا کہ دیکھو کسی کا عمل کسی کو کام نہیں دیتا، کون تو کرے اس کو ملتا بس، یعنی ایصال ثواب یا کسی کو ٹرانسفر کرنے کا جو پہلو ہے کہ ہم اس کو مطلب ایصال ثواب کر رہے ہیں، مرحومین کو ایصال ثواب وغیرہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کون تو کرا اس کو ملتا، کون اچھا کرا تو اچھا ملتا، برا کرا تو برا ملتا۔ اس آیت کریمہ پر 100% ایمان، اس آیت کریمہ کے مفہوم پر ایمان، سب پر ایمان، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس نے کیا اس کو ملتا، لیکن وہ اگر دوسرے کو سینڈ کرے تو نہیں ملتا، یہ کہاں لکھا سو؟ یہ کہاں لکھا ہوا؟ بلکہ اور 100% یقین ہے کہ بندہ مومن نیکی کرو گے تو ملنا طے ہے،
دنیا میں اگر کسی کا کام کرو تو ملنا طے ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر دادا ودا ہو تو ہے چل کیا کر لیتا جاؤ، معاوضہ دنیا میں طے نہیں ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں نیکی کرو گے تو طے ہے، برائی کرو گے تو بھی طے ہے، یہ ہے ایک معنی۔ لیکن یہ ہرگز اس آیت کریمہ کا مطلب نہیں ہے جو نکالا جا رہا ہے کہ نہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، بولتے ہیں نا لوگ وہ مر گئے ہیں بس ختم، اب وہ کیا کرے ان کو ملتا، ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک دنیا ٹرانسفر ہوئی ہے ان کی، ایک دنیا، کنیکشن ختم نہیں ہوا۔ اگر کنیکشن ختم ہوتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت البقیع نہیں جاتے، کبھی احد پہاڑ کے کوہ میں دامن میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں نہیں جاتے، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ ابن جہش، حضرت مصعب ابن عمیر ہر سال جاتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت ممبر بچھاتے تھے اور ان کے لیے دعا یا کلمات پڑھتے تھے، جس کو عرس شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نبی، حالانکہ نبی کی یہ بھی شان ہے کہ اگر وہ وہیں پر بیٹھ کر دعا کر دے تو سارا آسمان کیا، ساری رحمت خدا آ جائے ان کی بارگاہ، صحیح ہے، لیکن قبر پہ جانا یہ بھی ایک سنت بتایا، ایصال کرنا یہ بھی ایک سنت بتایا۔ حضرت سعد ہے، صحابی رسول ہے، سعد بن عبادہ، ابو داؤد شریف مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اور چونکہ ہم لوگوں کے جو خاندان سے لوگ مر جاتے ہیں الحمدللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ کنیکشن اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیسے بتاؤں؟ کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ سے 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی اتنے اچھے سے بات نہیں کرتے ہوں گے جتنا کرنا، کبھی کبھی تو بات ہی نہیں کرتے، کھاتے پیتے سو جاتے، جاب سے آتے کھاتے پیتے سو جاتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ پوچھ لیتے بیوی سے آپ فلاں آیا، ہاں کھایا، ہاں سو گیا، ہاں ٹھیک، رہنے دو، دیکھو کبھی بات بھی نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ لیکن آپ ذرا سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، اگر سعودی عرب بیٹا چلا جائے اور اگر روز بات نہ کرے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ جتنا دور جاتا ہے اپنا کنیکشن اتنا ہی بڑھتا ہے، صحیح ہے، واہ واہ واہ، یہی ہے جو انسان آپ سے گزر کر چلا جاتا ہے آپ کا کنیکشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آپ سنیے، وہ مرے ہوئے شخص انتظار کرتے ہیں کہ کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا، بھول تو نہیں گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے وہ تو نیک بندے تھے، انہوں حج کرے، انہوں یہ کرے، وہ تو ان کا عمل تو ماشاءاللہ ان کو بخشوا دیا ہوگا۔ دیکھ با، ہر ایصال ثواب ان کی بخشش کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی کیٹیگری بھی بڑھانے کے واسطے کرتے ایصال ثواب۔ ہاں، اب اس کو سوچئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، صحیح ہے، ایک بھی غلطی نہ نبوت کے اعلان سے پہلے نہ نبوت کے اعلان کے بعد کبھی نہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ اگر وہ غلطی کریں تو پھر امتیوں کی غلطی کون بخشوائے، انہوں خود غلطی کریں تو، صحیح ہے، وہ ریکویسٹر بنتے ہیں، وہ سفارشی بنتے ہیں، اور سفارشی خود کرپٹ ہو تو پھر ان کی سفارش کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے نبی کا کرپشن سے دور ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ تو نبی معصوم ہے، لیکن آپ حدیث سنے ہوں گے کہ ہر روز بستر پہ جب جاتے تھے تو 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے، بلکہ 100 مرتبہ بھی ایک روایت میں، ہر روز مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ کیا مغفرت تو بخشش کو کہتے ہیں نا، اور نبی تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہے، مغفور ہے، صحیح ہے، وہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملا، کیٹیگری بڑھانے کو کر رہے ہیں، درجے بڑھیں گے جب سارے انبیاء کرام ہوں گے، ایسے میں نبی کا جب اسٹیٹس نظر آئے گا وہ دکھے گا، سبحان اللہ۔ تو اب ایسا نہیں بولنا اب یوسف کے بارے میں کیوں جاتے ہیں، ان کے واسطے دعا کیوں کرتے ہیں، انہوں تو بخشے بخشائے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں تاکہ ہماری جو کمیاں ہو ان کے درجے جب بلند ہو، کنیکشن ہمارا ہو تو وہ ریکویسٹ کریں تو رب ریکویسٹ قبول کر لے کہ نہیں یہ تو بہت بڑا بلند والا ہے، یہ اصل مطلب ہوتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے ایصال ثواب، عرس اور نظر نیاز جو پیش کرتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام پیش کرنا کہ نہیں ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اچھا سعد بن عبادہ کی حدیث پیش کر رہا تھا، بھول گیا۔ سعد بن عبادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ ان امی، یا رسول اللہ میری ماں اچانک انتقال کر گئی، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر وہ وصیت کے موڈ میں ہوتی، یعنی موقع ملتا ان کو تو وہ وصیت ضرور کرتی، سرکار ٹھیک ہے وصیت وہ نہیں کی ہے، میں ان کی طرف سے کچھ اگر ایصال ثواب کروں تو کیا ان کو پہنچتا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا نعم پہنچتا، یس جس کو کہے پہنچتا۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے
کیا کروں ایصال ثواب، کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا کنواں کھود. بئر کا لفظ ہے، بئر، بئرن، کنواں کھودو. تو حضرت سعد نے کنواں کھودا. اب کنواں کھودنے کے بعد دو بات اور دیکھیے. آج لوگ جو ہے کتبہ وغیرہ بھی لگاتے ہیں نا آپ اپنی قبروں پہ، قبر والوں پر، بزرگوں پہ کتبہ لگاتے ہیں نا، یہ دادا کا قبر ہے، یہ باپ کا قبر ہے نام، تو یہ بولتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی حرام ہے. اس پہ بھی غور کیجئے. حضرت سعد کو کہا کنواں کھودو، ٹھیک ہے کنواں کھود دیا. حضرت سعد نے کنواں کھودنے کے بعد ایک کتبہ لکھایا، اور لکھایا اس پہ کیا؟ ھذہ بئر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. یہ عربی میں جملہ لکھا ہے، مطلب حدیث میں صحیح ابو داؤد وغیرہ میں ہے ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے. مطلب کنواں سعد کی ماں کا مطلب پانی تو لوگ پئیں گے لیکن ثواب سعد کی ماں کو پہنچے گا. ایسے ہی 11ویں کے کھانا تو ہم کھائیں گے، درجے غوث کے بلند ہوں گے. سمجھ رہے آپ؟ تیجا 10واں 20واں یہ سب کے کھانے ہم کھائیں گے لیکن پہنچے گا ثواب مرحومین کو. یہ ہے مطلب، یہ ہے حدیث کا. اب لوگ سمجھے نہیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی کئی کو قبر والے سے لڑتے یہ لوگ، ایسا نہیں کرنا، ہمارا کنیکشن بڑھ جاتا ہے. بلکہ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث سنیے، نبی فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا تو اس کا عملی سلسلہ ختم ہو جاتا. مر جانے کے بعد کون تو بھی عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن 3 ایسی چیز چھوڑ کر وہ جاتا کہ مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ان کو ثواب ملتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4222 میں آپ دیکھیں تو تقریباً. اب کیا ہے وہ چیز؟ ایک شخص ہے، یہ دیکھیں جیسے ہم درس دے رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، اگر کوئی بھی کسی کو بھی میرا درس اچھا لگا اور آپ کے دل پہ وہ اثر کیا اور اس کی وجہ سے ہدایت ملی، تو خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی آپ جس کو ہدایت کرتے جائیں گے وہ سارا ثواب ہم کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، کرنے والوں کو سب کو ملے گا. افسوس یہ ہوتا ہے دینے والا اللہ ہے، انہوں کئی کو روکتے. دینے والا اللہ، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور یہ بولتے نہیں 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 وہ بھیجنا ہی نہیں. ارے ایسا نہیں کرنا. نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین نے کتاب لکھا، علم چھوڑا، حافظ قرآن بنایا، باپ جاہل مرا ہے، بیٹا حافظ قرآن ہے، جتنے کو وہ حافظ بنائے گا سب کا ثواب باپ کو ملے گا. سبحان اللہ، سب کا ثواب باپ کو ملے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ، آپ نے قرآن پاک لا کر مسجد میں رکھ دیا آپ نے قرآن پاک، اب جتنے لوگ پڑھیں گے پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، پڑھنے والے کو بھی دے گا. دیکھ رہے ہیں صدقہ جاریہ، یہ اسی لگا دیا آپ نے. جتنے بھی لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اس کا سب کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، ان کو بھی مل رہا ہے. یہ صدقہ جاریہ. اور تیسری چیز ہے نیک اولاد. مجھے یقین لگتا ہے کہ یہ لوگ نافرمان اولاد ہیں جو لوگ ایصال ثواب کے مخالف ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ نیک اولاد وہ سینڈ نہیں بھی کرے اور یہ نیکی کرتی چلی جائے تو اللہ آٹومیٹک ان کی نیکی کو سینڈ کر دیتا. بتائیے، آٹومیٹک سینڈ کرتا. وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہیں. بتائیے، اب آپ نماز پڑھے، آپ ماں باپ کو یاد نہیں کرے نا، نہیں کرے، لیکن آپ اگر نیک ہیں تو آپ کی یہ نماز پڑھنے والی نیکی آٹومیٹک اللہ اس کا ثواب ماں باپ کو بھیج دیا. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے اسٹیٹس اسلام کا. لیکن پتہ نہیں یہ ڈگر پھر کے لوگ یہ سب نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. کرنا کیا؟ خالی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. نمازی کو بول رہے ہیں نماز پڑھنا کہتے، عجیب بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو نیکی کرو گے وہ تو گارنٹیڈ ہے، جو بدی کرو گے وہ بھی گارنٹیڈ ہے، لیکن نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر والے بزرگوں کو جو بھی انتقال کیے ہیں ان کو بھی ثواب دے گا. اب بتائیے، آپ کو ایک گھر چھوڑ کر کے چلے گئے آپ کے باپ اپنی کمائی کے، کچھ نہیں کیا. اب آپ بتائیے وہ 200 روپے کے کفن میں ان کو آپ نے ڈال دیا، پوری جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں وہ، اور 100 روپے کا ایصال ثواب کرنے کے لیے بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں. بتائیے تو جملے میں غور کریں، پوری جائیداد چھوڑ کر چلے گئے. ارے وہ کیا چاہ رہے ہوں گے آپ سے؟ اگر وہ چاہتے تو وہ 200 کا کپڑا کیوں پہنتے؟ کہتے کہ میرے گھر میں مجھے دفن کرنا. لیکن نہیں، وہ صرف چاہتے ہیں بیٹا یہ امانت ہے، تو بھی مرے گا، تو بھی چھوڑے گا، لیکن جانے والے کو بھولنا نہیں دعا میں. یہ ہے ایسا انتظار کرتے ہیں وہ، انتظار کرتے ہیں وہ. نہیں، اگر آپ بھول جاتے ہیں
تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اصلوں کو بھول جاتا ہے وہ ہر جمعرات کو آ کر لعنت بھیجتی ہے گھر میں، اے انسان میرے چھوڑے ہوئے پر عیش کر رہا ہے اور مجھے بھولا ہوا ہے، لعنت ہو تیرے اوپر۔ آج کھیڑے گاؤں میں آپ جائیے تو لالٹین چراغ وغیرہ کا جہاں ماحول ہے، آج بھی بوڑھیاں لوگ، میری ماں تو آج بھی الحمدللہ، آپ کھیڑے گاؤں کی بات نہیں کرو، آج بھی میری ماں لائٹ کتنی بھی ہو بھروسہ نہیں کرتی لائٹ پہ، اور لالٹین وغیرہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے تیار کر کے رکھتی۔ کیوں؟ اذان کے وقت بالکل کسی بھی حال میں روشنی گھر میں ہونا، اندھیرا نہیں ہونا۔ کیوں؟ عقیدہ یہ رہتا ہے مرحومین کی روحیں آتی، اور صحیح بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں، خاندان والے خوش ہیں، ان کو بھی یاد رکھے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب ماشاءاللہ سب اچھے ہیں، تو وہ دعائیں دے کر کے جاتے ہیں، اے اللہ ان کو پھلانا، ان کو پھلانا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں ان کو پھلانا، ان کو پھلانا۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، موویوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ الٹے پلٹے کاموں میں لگے ہیں، تو وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ ہدایت نہیں دے دینا۔ اس وقت بھی یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ صحیح مطلب مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اب بتائیے، انہوں دعا کر رہے ہیں تمہارے لیے ہدایت کی، اور یہاں کے لوگ بول رہے ہیں وہ ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ان کو چھوڑ دو اکیلے۔ ایسا کیسے ہوتا؟ کنیکشن بڑھنا چاہیے انتقال کرے ہوئے شخص سے، کیونکہ وہ جتنا جو دور ہوتا ہے محبت اتنی ہی بڑھتی ہے، محبت اتنی ہی بڑھتی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ان کے لیے ان کی وہی چیز ہے جو اس نے کمائی ہے، اور ان کے اوپر وہی چیز ہے جو اس نے کمائی ہے۔ ربنا انشاءاللہ آئندہ درس میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، متحد متفق بنا کر زندگی نصیب فرمائے، گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم